کہنا چاہیے نہیں کرنا ایویں حضرت علی نو بدنام کر دے. حضرت علی نے یہو جی مدد کی کرنی ہے خدا دا ہی کام. اللہ پاک ہی بیٹا مدد نہ کردا. وہ اللہ دے نیک بندے انہاں دی درود و سلام پڑھے, انہاں نال محبت کرے, مدد اللہ ہی کرنا. علی علیہ السلام جڑا کہنا جائز اے جائز, یہ کوئی ڈر نہیں. فاطمہ علیہ السلام علی نے صحیح بخاری میں ابو داؤد سب ہے, کوئی گل نہیں ہے. ایک نشانی بنی ہے جب رسول اللہ دی اولاد دا ذکر کرے نا خاندان دا. آپ دا چھوٹا جا بچہ فوت ہوا ابراہیم, وہ صحیح بخاری لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام. آپ دی بچی ام کلثوم تھی, وہ لکھا ام کلثوم علیہ السلام. میرے ٹائم لوگوں نے ایک مسئلہ جان کے بنایا, کچھ بھی یہ صرف ایک دستور بن گیا, ورنہ تسی مینوں بھی کہہ سکتے اسی پڑھتے نہیں اتا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, ہم پر سلام اور اللہ کے ساری دنیا نہیں کہنے. ایویں گل چیڑ دی بنا دیں گے, کچھ نہیں کہتے. کئی کتابوں سے مولوی آئے, میں انہوں نے ابو بکر عمر دا کٹ کے کیا نال انہاں نے علیہ السلام لکھا کہ یہ صرف شرارتی لوگ ہیں جنہوں نے دین تباہ کیا, فرقے بنائے, جھگڑ دے, کوئی شیعہ بنیا کوئی سنی بنیا, کچھ نہیں. مسلمان بنو, رل جاؤ سارے, جفیاں پاؤ ایک دوجے نال. اے یہود حنود دا مقابلہ کرو. تسی کہڑے چکراں پی جاؤ. کتنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی شان اگلے نے کارٹون شائع کرنے شروع کر, روتے احتجاج بھی نہیں کر سکے. اگلے دن ایک دی بجائے 10-12 چھاپے انہوں نے کہ وگاڑو سارا جو وگاڑو. یہ نہ گلاں پے بیا فرقہ سچا تو فرقہ سچا, فرقیاں پے کے ترک کافراں دے سامنے اپنی ہوا ہی انہوں نے کھڑوا دی. بالکل انہوں نے پتہ لگ گیا بے کچھ بھی نہیں رہا. حضرت اہل تشیع سامنے آ گئے جی تو اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یا علی مدد تقریب کرنے واسطے انہوں نے پوچھے بھی دفتر ایڈے تے پڑے ہے, سلام یہ لکھیا السلام علیکم یا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اے اگے اتنے لکھیا کیوں تسی ظالمو جنہوں منتے جو انہوں کے طریقے چھڈ گئے. کسی اہل بیت نے نہیں دسیا کہ یا علی مدد کرو تو مولا علی مدد کرو, ایویں آپے بنا دے. زیادہ ہے نیازی صاحب جڑا چکر ہے نا, یہ جڑے اپنے ملک شیعہ نے, یہ بھی بیچارے جڑے نا بے خبر ہے. یہ جڑے اصل آغا خانی, آغا خان جڑا سی نا نامراد, وہ وڈیاں نے آ کے یہ دسیا کہ پنگاں پیو, داڑیاں مناؤ, نمازاں کوئی نہ پڑھو. یہ یاری مد انہوں کا نعرہ سی. یہ دوجے جڑے سی نا 12 دے منن والے, انہوں نے اتنے عالم کوئی نہ ٹکریا, مرکز سارا اتنے ایران عراق سی, یہ جاہل اتنے انہوں دے مگر لگ گئے. ورنہ اصل شیعہ جڑا 12 اماماں دے من, وہ گل ہی ہو رہی. 5 نمازاں 51 رکھتاں دن رات سنتاں نفلاں دیاں فرضاں دیاں پڑھنیاں, روزے بے بہا رکھنے, دین تے چلنا, وہ یہ شیعہ جڑی لئی پھر یہ آغا خانی لگا. پیر صدر الدین نہیں, میرا شاہد دستا بھی بالکل یہ لڑکا تھا, اس سے بالکل صحیح دین دے مطابق. اور آخری بات, کیونکہ کئی لوگ بے چین اور مضطرب ہوندے, پوچھتے بھی ہے بھائی یار رجب لنگ گیا, معراج دی گل سی تسی سنائی نہیں, اور بھائی معراج ہوندا تے میں سناوندا. اے مک جی گل تانوں دسدا, میں عالماں نوں آکھیا جے معراج رجب ہویا ہوندا تے میری مت ماری سی, میں نہ سنا کراں کی, میں مجرم ہاں جدوں میں دس دینا بے جھوٹیاں گلاں لوگ میرے ویر پہ خلاف ہو جاندے کہ معراج ہویا. کوئی بندہ مینوں ثابت نہیں کر سکتا کہ معراج کہڑے مہینے چ ہویا تے کہڑی تاریخ. ایویں کولوں بنایا تسی حلوے کھانے بناؤندے پھرو, میں نہیں کر سکتا ممبر تے جہاں ثبوت ہی کوئی نہیں. کداں میں آکھاں 27 رجب نوں جدوں کہ تہاڈا مجدد میعاد تاسع جنہوں آدھے کہ 90 باری بخاری جاگدے حضور کو پڑھی سیوتی, اینی مدت بعد بھی آندا کہ 17 رمضان نوں ہویا. اس تو نہ 17 رمضان نہ ربیع الاول نہ کوئی رجب. میں جھوٹیاں گلاں دا کتنا بیان کراں. کئی دوست میرے شیعہ تسی جی حضرت علی دی ولادت دا ذکر نہیں کیتا, 13 رجب نوں کعبے وچ پیدا, اور میرے بھراؤ کعبے وچ پیدا ہویا ہوندا تے میں کردا. میں کی کراں؟ میں جو حق بیان کرنا کسی فرقے نوں نہیں, یہ آپ اپنیاں منانا چاہتے, میں نہیں کر سکتا. بھائی حضرت علی دا کعبے پیدا ہونا کوئی نہیں, پاویں شاہ ولی اللہ لکھے پاویں کوئی ثابت, سب ایویں بنوٹی گلاں. کعبے چکو پیدا, وہ حکیم ابن حزام ہے, حضرت خدیجہ دا پتیجا, وہ دی ولادت ہوئی تے شرف کوئی نہیں. ایویں آکھے نا شان ہے بڑی, جویں کئی شیعہ آندے, میں پھر یار یہ شان ہے چلو حضرت علی دی منی تے رسولہ نہیں پیدا ہوئے, حضور نہیں پیدا ہوئے, پھر کی گل حضور کٹ گئے. او کہ عقل کریا کرو. چانس کہ جمعرات نوں دروازہ کھلدا سی, عورتاں اس دن زیارت لئی اندر جاندیاں سی. حکیم دی ماں بھی گئی, پیدائش دا کوئی پتہ نہیں ہوندا, اتنے بچہ پیدا ہو. حکیم بن حزام ثابت ہے, ادوں علاوہ علماء نے لکھا کسی دا اتنے پیدا ہونا ثابت نہیں. ایک باتاں تحقیقی بھی دو چاندیاں کہ نہ معراج اس مہینے ثابت ہے, نہ حضرت علی دی کعبے سے پیدائش. اے خلاصہ دے. باقی اور کیڑی فرمائش پوری کریے. فرمائش نہیں, کہتا ہوں وہی بات, سمجھتا ہوں جسے حق, نے ابل ہے مسجد ہونا تہذیب کا فرض.
کسی کو نہیں راضی کرنا، اللہ راضی ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ آدر باپ سے ابراہیم علیہ السلام دا پہلا ایت گزری، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آذر نو کیا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اے ابا جی آپے بت کر کے جنہاں نو خدا بنا لیندے جی، پھر نظراں نیازاں دیندے جنہاں کو مداں منگدے، انی اراک و قومک فی ضلال مبین، مینوں تو صاف نظر آਉਂਦਾ کہ ابا جی تسی بھی تہاڈی قوم بھی ساری گمراہ، تسی غلط رستے تے چل رہے جے، خدا کس طرح ہو سکے؟ اپنے باپ آذر نو کیا، اتنے ایک تے فطور پاتا، کئی گروہاں نے اپنے لچ ٹان دی خاطر بھی ابراہیم علیہ السلام دا باپ نہیں چاہتے، قرآن نہ ٹھٹھا کر لیا، قرآن لے ابھی ہے آندا کہ اپنے باپ، ایک جگہ نہیں کئی جگہ کیا کہ ابراہیم ما کان استغفار ابراہیم لے ابھی ہے، اپنے باپ لی جڑی وہ بخشش دی دعا کرتا رہا، وہ وعدے پاروں سے بھی میں ابا جی چھڑ چلیا تانوں تہاڈی بخشش دی دعا کرتا رہوں گا، شاید تانوں ہدایت ہو جائے، مگر جب اللہ نے وہی کرتی فلما تبین انہ عدو للہ، وہی آگے نہیں ہوئے، عراق سے مر گیا، کلمہ نہیں ہوئے پڑھیا ابراہیم علیہ السلام نے، اسی دن چھڑ دیتا۔ اور اللہ نے بڑی تعریف اس موقع سے کی ہے کہ ابراہیم جیسے بیٹے نے جو باپ نالوں تعلق توڑے اور اس کی دعا چھڑی، اسے ابراہیم ہی جانتا کہ دل سے کی گزری۔ اللہ نے حلیم کیا کہ ابراہیم ایڈا جڑا حلم والا اور محبت کرنے والا سی، انہیں اوڈا کیسے کنا حوصلہ کیا جو رب نے ڈاکٹر ہونا باپ لی کی، بڑی دلیری دی گل، فرمایا اسے بھی ابراہیم علیہ السلام چھڑ گیا۔ اچھا اللہ اگر وہ نہیں مان لیا نہیں کروں گا، جڑا باپ بھی عزت نو جانتا انہوں پتا کہ ابراہیم علیہ السلام اس وقت کیسے امتحان تھا نہیں گزرے، جنہاں بے ایماناں پتہ ہی نہیں پیو کدھر رہندا، انہاں نوں کون سمجھاوے کہ جڑا ساری عمر دعا کردا سی وعدے پروں حکم ہو گیا نہیں کرنی، چھڈ گیا۔ لے ابھی ہے آدر سورہ مریم لگاتار 4 آیتاں یا بات یا میرے ابا جی چاچا بنا کے دیا، اور کئی نے نانا بنا لیا بھی نہیں انہوں دی ماں دا باپ سی، وہ کتھے ہے قرآن پاک؟ کیڑی حدیث پاک؟ رب نوں کوئی ویر ہے ویربی نہیں آؤندی؟ چاچا کہنا سی ام کہہ دینا، ہاں اور دادا کہنا سی کہہ دینا جدے ہی امے، وہ دی ماں دا باپ سی، اور رب نہ تسی مذاق کردے جو دے منہ چ کولوں پاؤندے جی۔ مقصد کی ابو بکر عمر خلیفہ نہیں ہونا چاہیے، لاصل رات کی گل دسی ہے، کولوں منصوبہ بنا لیا کہ جڑا امام ہوندا یا نبی ہوندا نا او دے ماں باپ آدم تک مومن اور نیک ہونے چاہیے، ایک کلیہ کولوں کرے۔ ہن ابو بکر عمر دا نہیں سی ماں پیو، پہلا وہ کافر، انہوں نے کہا وہ امام کدے ہو سکتے جنہوں کے ماں باپ کافر ہے۔ جب دنیا پٹی ابراہیم علیہ السلام دا باپ قرآن دا آدر نہیں، باپ کوئی نہیں، چاچا اپنا جڑا نا کھنڈ وہ نہیں چھڈنا، قرآن دے مگر نہیں بالکل ابراہیم علیہ السلام دا باپ سی، آدر سی، وہ دی گل ہے تے مڑ کے کہندے نہیں جی اسی اس تو مجبور ہیں، جڑی بائبل نا وہ دے اندر یہود اور نصارہ دی کتاب تے لکھیا ابراہیم علیہ السلام دا باپ تارے سی، اسی اس تو تارے مننے آدر نہیں، بھائی نا دا رولا جڑا انہوں نے تارے لکھیا ادھر آدر لکھیا، اسی قرآن نہیں مننا، مگر آدر جڑا مومن سی، اے میں آج تواڈے سامنے ایسی گل کرنی جڑا جویں ڈر تے قرآن آدر نو من کے تانوں کی انہوں تارے نو من کی لبا؟ تارے مومن سی، اور جس گلوں بھجے سی آدر کافر ہے ابراہیم دا باپ کافر نہیں ہونا چاہیے، تارے وہ تارے کی سی؟ جس تورات اور انجیل دوڑے سی وہ دس دیے تارے سی، اس ہی پوچھ لو تو تارے کی سی؟ پھر مومن سی، جے نہیں سی مومن تو کی کھٹیا جے؟ قرآن بھی چھڈیا اور کافر ہی پلے پیا، مومن نہیں سی تارے۔ بہت ضروری دلیل ہے جڑی میں آخیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے بھی سامنے آنی چاہیے۔ یوشا نبی کی کتاب، یوشا جان دے جے موسیٰ علیہ السلام جدو گئے خضر علیہ السلام نے ملن، جڑا بندہ نال سی قرآن چاہتا نوجوان وہ یوشا ہی سی، اور موسیٰ علیہ السلام تو بعد یہ امت کا سربراہ بنیا، خلیفہ ہے، اسی نے امت کو سنبھالیا۔ یہ وہ وکری کتاب ہے یوشا، یوشا ابن نون، یہ 24واں باب ہے، رکوع سمجھ لو، اور 24واں باب جڑے اندر تب یوشا نے سب لوگوں سے کہا، دوسری آیت 24واں رکوع، یوشا علیہ السلام نے قوم نے، تب یوشا نے سب لوگوں سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے، رب العالمین نے وہی کی ہے، اللہ کا فرمان آیا کہ تمہارے باپ دادا تارے، ابراہیم کا باپ اور نحور کا باپ قدیم زمانے میں دریا کے پار رہتے تھے اور غیر معبودوں کی بندگی کرتے تھے۔ اے منہ کالا کر کے قرآن چھڑ کے کی پلے پیا؟ وہی آئی یوشا نو کہنا اسرائیل نے کہا تواڈے وڈے جڑا ابراہیم دا بھی باپ سی، ناہور دا بھی باپ سی، ہاران دا بھی باپ، 3 بیٹے سی، ہاران وہ زندگی مر گیا، 2 زندہ سی، فرمایا ناہور دا باپ ابراہیم دا باپ جڑا سی تارے، تمہارے باپ دادا تارے،
ابراہیم کا باپ اور ناہور کا باپ قدیم زمانے میں دریا کے پار ہے دیلا دے پار عراق اور غیر معبودوں کی بندگی کرتے تھے، اللہ نے چھڑ کے اور بتاں پوجتے تھے۔ اس تو کی فائدہ کہ نٹھے جے جس گلوں اتھے ہی پرنالے تھلے کھڑے ہونا پیا، تارے مومن لبا پھر بعض آجو خدا دے بندے جو قرآن اندہ انہوں منو اپنے من کر تقیدے چھڑ دے۔ اور عجیب مثالاں، میرے ایک دوست ہے تفسیر قرآن دی لکھی شیعہ دوست، وہ آندہ نہیں جی شاید جتھے رکھنی ہو جا برتن لبی رہا۔ مثالاں دیکھ لو، انہوں آکھا جاندہ قیاس سے تمثیل، کہ جالی ایک مثال دے گی نا جو لوگ آندے کوٹھے چلنا پوڑی چاہیے، گل اللہ دی کریں ایک مثال کر لیں دے بچ کہندہ ہے جی ہو جا مظروف ہوئے ظرف ہونا تھے، عالم ہے بڑا دوست ہے میرا کہ جے دودھ رکھنا ہوئے تو لیے وہ جا برتن صاف ستھرا او شاہ رکھنی ہوئے۔ اللہ دیا بندیا ادھر نظر تیری گئی دوجے پاسے کی ہے، وہ دودھ والے برتن پہ ٹٹی پہنی ہے۔ جے پیغمبر دا باپ مومن ہے تیرے خیال سے نبی جڑے مومنہ دی شاخت ہونے تو اس نبی جو کافر کیوں جمے؟ آدم علیہ السلام کے نبی تھی سارے ایسی کافر جمے، اس پاک برتن جے کتھوں بڑھ گئے؟ جڑے ہور کافر جمے نوح علیہ السلام دی نسل جو بیٹا جمے وہ برتن جے پاک ہی دودھ والا دودھ ہی نکلتے رہیں گے، کیوں یہ جالی مثالاں بناؤ دے؟ یہ انسان کو دودھ جا نبی کو برتن ہے، یہ انسان ہے جدی مرضی ہے نیک بن جائے جدی مرضی کافر ہو جائے، نبیاں دے اپنے جڑے کافر ہو جاندے دجے اسلام لے ہوندے، یعنی ایسی بے بنیاد دلیلاں دین گے جنہوں کا سر پیر کوئی نہیں۔ ارے بھی واضح آپ نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کہ جے دنیاوی حکومت بھی لو نا یہ بھی لوڑ نہیں پڑی، پچھے نبی انہوں دی سیاست کرتے سی۔ بنی اسرائیل دا حکومت دا انتظام نبیاں کو ہوندا سی، کلما ہلاک نبی خلف نبی، ایک نبی فوت ہوندا دوجا ہن کی فرمایا وانا خاتم النبیین وسیکون الخلفاء، ہن نبی نہیں آنے کیونکہ میں آخری نبی ہوں، ایک کام خلیفے سنبھالیں۔ اور یقین جانو بنی اسرائیل دے نبیاں کو بھی بچیریاں کو کم نہیں ہو سکیا، انہوں دا قصور نہیں، کافر قوم نے نہیں کرن دیتا جڑا ابو بکر عمر نے کر دیا۔ شیخان دی حکومت جنہ مرضی سارے شیعہ دوست ناراض ہون مگر قسم دے کے پوچھو گا انہوں دوانا کوئی لٹیا کھادا اپنے بال بچے کو کوئی عیش کرائی کوئی محل بنائے؟ جے تو اڑیاں گلاں ٹھیک ہے انہوں نے حضرت علی دا حق کھولیا سی، چلو منیا بحث دی خاطر بے ایڈا ہی ہوئی، اے بے ایمان ہو گیا نعوذ باللہ حضور دی گل تو پھر گیا، اور پھرن تو بعد پھر فائدہ کی اٹھایا؟ جو ایک آدمی بے ایمان ہی ہو گیا وہ تو سمجھ میں تو بے ایمان ہے میرے کہاں تو دوست کی، وہ پھر دنیا دی اپنے بچے بھکھے مارے، آپ پاٹے کپڑے پا کے ممبر سے بوے راتاں نوں لوگوں کے گھراں پتہ کردا پھرے بھی کوئی غریب بھکھا تو نہیں سکتا، انہوں کی یار لبا اس پھر؟ اس تو یقین جانو جی میں حضور نے فرمایا کہ اتنے نبی انتظام کرتے سے امت دا، میں ہوں آخری ہاں نبی نہیں آنے خلیفے ہون، اس تو ملکی انتظام نبیاں دی جگہ خلیفے، نویں نبیاں دے دین زندہ کرنے کی بجائے مجددین یعنی گن ٹالم کوئی ایک نو نہ ٹونڈو، ہر دور چ رہنا ہے ہر ملک چ رہنا ہے، جرا دین مٹن نہیں دینا۔ نہیں یہ 12 امام جو ہیں ان میں سے زیادہ کے تو کوئی فتاوے نہیں، تھوڑے سے بزرگ ہیں ان کے افطار مثلا امام محمد باقر ہیں، جعفر صادق ہیں، زیادہ فتوے ان کے ہی ہیں، ان میں سے زیادہ امام جعفر صادق کے، اسی لیے یہ اپنے آپ کو الفقہ الجعفریہ کہتے ہیں، جعفری نہیں کہہ لگتے۔ تو جو فتوے ہیں نا ان میں اختلاف ہی اختلاف، یہ جو کہتا ہے نا کہ اختلاف نہیں، اختلاف ہی اختلاف ہے، اسی وجہ سے ان کے علماء اور مجتہدین میں اختلاف ہے۔ جیسے ہمارے ہاں روایتیں جو حدیث کی مختلف ہیں، صحابہ کے فتوے مختلف ہیں، اسی لیے اہل سنت کے اماموں کے کئی مسلک بنے، تو ان کے بھی جو مجتہد ہیں جو فتوے دیتے ہیں جن کے مسائل پر یہ عمل کرتے ہیں اس کا نام رکھ دیتے ہیں توضیح المسائل یا عملیہ۔ وہ اپنے اپنے مقلد جس عالم پر اعتماد ہوتا نا شیعوں کو، وہ پھر اپنا عملیہ دیتا کہ میرے فتوے یہ ہیں۔ وہ اختلاف ان کی حدیثوں کی وجہ سے ہی ہے، حدیثوں سے مراد ان کی اماموں کے قول ہی ہے نا، رسول اللہ کی حدیثیں تو انہوں نے بالکل برائے نام لکھی ہیں، شاید ہی کوئی لکھی ہو، ورنہ اماموں کے جو فتوے ان کو حدیث کہتے، تو ان میں اختلاف ہے۔ ان کو حل کرنے کے لیے جیسے بچے کو کہیں کہ تہذیب الاحکام جو لکھی ہے اور استبصار لکھی ہے، وہ لکھی انہوں نے اس لیے ہے، وہ کہتے ہیں بہت لوگ ہمارے مذہب سے اسی لیے متنفر ہو گئے کہ یار اماموں کے فتوے ہی نہیں آپس میں ملتے، تو انہوں نے پھر حل کیا، کہیں کہہ دیتے ہیں یہ حدیث تقیہ کی وجہ سے کی ہے، کہیں کہتے ہیں یہ مستحب ہے دوسری واجب ہے، حل کیا ان کا ہے اختلاف اتنا کہ تہذیب الاحکام جو ہے نا پوری 10-12 جلدیں وہ اختلاف کو حل کرنے کے لیے پہلے ایک مسئلہ لکھیں گے، اس کی حدیثیں لکھیں گے، پھر اس کے بعد لکھیں گے جو یہ روایت آئی پھر مخالف روایتیں۔ الاستبصار بھی اسی لیے الاستبصار فی مختلف من الاخبار، اس کا نام ہی ہے کہ حدیثوں میں جو اختلاف ہو گیا اس کو حل کرنے کے لیے یہ کتاب
تو پڑھے بچہ، بعد کے لوگوں میں جتنا اختلاف ہے شیعہ عالموں وہ حدیثوں کی وجہ سے ہے، کوئی کسی کو لے لیتا کسی، اس نے پڑھا نہیں۔ اور یہ 12 اماموں میں یعنی کہ اس بک میں یہ اختلاف ہے، یعنی کہ انہی 12 اماموں میں یہ تہذیب ال4 کتابیں نا ان کی بڑی، ایک تو کافی ہے، اس کے 2 حصے، ایک اصول ہے، پھر آگے فروع ہیں، اسی طرح پھر جو ہے تہذیب الاحکام، وہ تو شیخ نے توسی نے محمد بن حسن نے لکھی اس لیے ہے نا کہ کچھ حدیثیں یہ آ گئی ہیں، کچھ اس کے مخالف آ گئی ہیں، ان کا حل بیچارہ کرتا ہے کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح ہے۔ اسی طرح الاستبصار جو ہے وہ بھی یہی دونوں اس کی ہے، تو کیوں نہیں یہ سمجھتا کہ اختلاف اتنا اختلاف، وہ خود ہی بچے میں لکھتے ہیں کہ بہت لوگ ہمارے جو تھے اسی لیے شیعہ مذہب چھوڑ گئے کہ یار اتنے اختلاف کوئی سمجھ ہی نہیں آتی، پھر ان بیچاروں نے یہ کتابیں لکھی۔ اچھا نہیں مولانا صاحب، ایک وہ تو اس سے مانتا ہے کہ جو پھر یہ بھی بات ہے کہ اہل البیت سے مراد جو انہوں نے 12 ہی لے لی ہے نا، یہ 12 تو ملتا ہی نہیں، بچہ ہی ہوتا گم ہو گیا، اس کی پیدائش بھی نہیں صحیح صاحب سے۔ جو دوسرے ہیں نا زیدیہ ہیں، اسماعیلیہ ہیں، ان کے پاس اتنے امام ہوئے ہیں اور انہوں نے اتنی چوٹی کی کتابیں لکھی ہیں، خاص کر کے آپ پتہ کرتے رہیں زیدیوں نے تو جو لکھی ہیں، محمد ابو زرع لکھتے ہیں جس دور کے سب سے بڑے فقیہ تھے کہ زیدیوں سے زیادہ منصف فرقہ میں نے نہیں دیکھا، انہوں نے جو کتاب لکھی نا ان کے اماموں نے بڑے بڑے مجتہد تھے۔ اب جو یمن میں آخری حکمران حمید الدین تک تو وہی رہے ہیں، اب انقلاب آ گیا سوشلسٹوں کا، وہ کتاب جو لکھتے تھے بڑے اجتہاد سے، کوئی پہلوں کی تقریر نہیں کرتا تھا، نئے سرے سے سنیوں کی حدیثیں بھی، ان کے مسلک بھی، دوسرے جو نے اہل بیت سے ملے سب لکھ کے نچوڑ نکالتے تھے کہ یہ بات جو ہے نا قوی ہے۔ ان کا تو البحر الذخار ہی پڑھیں تو ٹھاٹھے مارسا سمندر، بس دفتر بھرے ہوئے۔ یہ نا 12 کے تو پھر یہ کہہ دیں یہ بیچارے تقیہ کے دور میں گزرے ہیں، زیادہ زار نہیں کر سکے، مگر انہوں نے زیدیوں نے سب کو کھول کر لکھا، سب ان کو کیوں نہیں اہل بیت میں لیتے، اور رسول اللہ کے اولاد سے ہیں، بڑے بڑے عالم ہیں۔ اچھا نہیں، اصل میں اس نے یعنی کہ جو اس کی سٹیٹمنٹ تھی نا وہ یہ تھی کہ جو 12 اماموں کے بعد غیر معصوم امام ہوئے نا، اختلاف ان میں پایا جاتا ہے، جو 12 امام پہلے تھے ان میں اختلاف نہیں ہے بالکل۔ نہیں، میں نے ثابت کیا نا کہ یہ جو بعد والے ہیں انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو ان پہلوں 12 انہوں نے کہی، غیر معصوم امام تو ہوا ہی نہیں ان میں کوئی، یہ پھر مجتہدی ہوئی ہے کہ عالم ہے، جیسے ہمارے یہاں مفتی اور عالم ہوتا وہ اماموں کا حوالہ دیتا ہے نا۔ جی بالکل، کوئی نئی بات نہیں کرتا، میں نے بتایا نا کہ جو اختلاف کی کتابیں وہ اماموں کی روایتوں میں ہے۔ اچھا ہاں، یہ بعض والوں کے فتووں کی بات نہیں میں کر رہا۔ ٹھیک ہے، جو آپ نے بک کہی ہے اس میں یعنی 12 ائمہ میں اختلاف، تہذیب الاحکام اور الاستبصار، یہ دونوں اس کو کہہ دیں نکال کر دیکھو اماموں سے ہی۔ کسی جگہ آ جائے گا بی کے پخانے والی جگہ میں کرنا جائز ہے، پھر اس کے خلاف آئے گی، اس کو حل کریں گے، کہیں آئے گا کہ پاؤں دھونا وضو میں ہے، کسی میں آئے گا نہیں دھونا، اس کو حل کرتے۔ وہ کتابیں اختلاف سے بڑی ہوئی ہے کہ انہی اماموں سے ایک قول یہ آتا ہے کہ یہ آتا ہے، صحیح، بعض والوں کی بات نہیں کر رہا میں۔ میں نے سنی ہے جس میں آپ نے کہا ہے کہ جی عمر جو ہے وہ آگ لے کے آپ کی بیٹی کے دروازے پر آئے تھے اور وہ دروازے کو دھکا دیا تھا، ان کا بازو ٹوٹ گیا تھا، بچہ شہید ہو گیا تھا، آخر یہ سارا چکر پھر کیوں ہوا؟ یہ شاہ صاحب آپ نے اچھا کیا، میری بات کو دنیا میں بہت شیعہ حضرات نے وغیرہ سنی، میرے خلاف فتویٰ آپ تیار کر رہے ہیں، حالانکہ میں نے جب یہ بات بیان کی اس کا سیاق اور تھا، میں نے یہ نہیں کہا تھا کیسا ہوا، نہ میں اس کا قائل ہوں، اگر ہوا ہوتا سلیم بن قیس جس کا میں دیکھا اس کی جھوٹی کتاب کے علاوہ یہ باتیں ہوتی تو میں حضرت عمر کو حضرت عمر کیوں کہتا، میں آپ سے پہلے بڑھ کر اس کو برا بلا کہتا۔ یہ سارے قصے کے دروازہ توڑا گیا، آگ لگائی گئی پیٹ پر، یہ جعلی لوگوں کی روایت ہے، شیعوں کی بھی میں نے دیکھ لی، ان کے بھی کوئی اس کے معتبر راوی نہیں، بنائی ہوئی بات ہے، ایسا کوئی قصہ نہیں ہوا۔ اور حضرت امیر المومنین کے بارے میں جو نا کہ ان کو پکڑ کر لے گئے گلے میں رسا، وہ سب شاہ صاحب میرے علم میں نے اس تقریر میں صرف وہاں شیعہ سنی بریلوی سارے جمع تھے، اب اہل حدیث اور دوسرے بھی اس کو غلط رنگ دے رہے ہیں، میں نے کب کہا یہ باتیں ٹھیک ہے، صرف میں نے وہاں یہ سمجھانے کے لیے ناظم حلقہ نے کٹ کیا تھا، وہاں اگر میں کہتا یہ باتیں غلط ہیں، شیعہ کہتے یہ سورا کے لیے بنایا ہماری باتوں غلط، وہاں یہی صرف سمجھانا تھا کہ شیعوں کو بھی برا برا نہ کرو، نہ انہیں قتل کرو، انہوں نے بیچاروں نے جو سنی ہے نا سچی ہے یہ جھوٹی وہ یہ ہیں باتیں ان کی طرف سے بیان کی تھی، اور کہا تھا کہ جن بیچاروں نے بچپن سے یہ سنی اور کتابوں میں پڑھتے آتے وہ لعنت نہ کرے تو اور کیا، یہ بات تھی ان کی طرف سے،
سنیوں کو کہا کہ تم نے سنا کہ انہوں نے بڑا انصاف کیا، حضور کی سے محبت کی ہے، یہ ان کی تعریف نہ کریں تو اور کیا؟ یہ سارے حلقوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہ مار پٹائی اور مناظروں سے کیا بنے گا، جو کسی نے سنا اس پر لگا، اس کو اپنا اپنا رنگ سب نے دے دیا۔ پہلے شیعوں نے کہا کہ مولوی صاحب نے ہماری حمایت کر دی کہ یہ ظلم ہوئے تھے، حالانکہ میں یہ ظلم مانتا تو حضرت عمر کو معذرہ، تو حضرت عمر کو کہتا پھر لعنت نہ کرتا، اور اہل حدیثوں نے بنا دیا کہ مولوی صاحب خود کہتا کہ یہ ظلم ہو، نہیں، وہ نہ میری طرف سے نکلی، وہ شیعہ حضرات کا عذر ہے کہ وہ بیچارے بھی معذور ہیں، صحیح غلط کا فیصلہ ہوتا رہے گا، جو سنا ہے۔ میں نے تو وہاں کہا کہ اگر سنی بھی مان لے کہ ایک حیثیت بھی اس میں سچ ہے تو وہ چھوڑے نہیں صحابہ کو، اور کیا کرے؟ مسئلہ تو صرف یہ ہے کہ 1400 سال کی باتیں ہیں، راوی طرح طرح کے ہیں، جھوٹ سارے گروہ مانتے ہیں، کتابوں میں بھرا گیا ہے۔ اب ان کی بنا پر کیا فیصلہ کیا جائے کہ ان کی بات سچی ہے یا نہیں سچی؟ میں نے صرف خون خرابہ روکا کہ جس بات کو صحیح سمجھے وہ اپنی مانے، جس کو سمجھ آئی ظلم کی ہے وہ برا کیا، دوسرا سمجھا نہیں ظلم کی محبت، مگر آپس میں جو مشترکہ کام ہے نا ہندوؤں، یہودیوں، عیسائیوں کے مقابلے میں، اس کے لیے خدا کے لیے سارے کٹے، اس کا اثر تو ہے یہ موضوع، مگر لوگ اپنے اپنے رنگ میں اس کو پیش کریں۔ اب شاہ صاحب بتائے نا، میں نہیں کہتا کہ ایسے ظلم ہوئے ہیں، نہ کسی نے حضرت امیر کو کھینچا، مطلب وہ کتابوں میں لکھے ہوئے نا، ایک کتاب میں نہیں، یہ تو بہت سی کتابوں میں یہ کسی نہیں، وہ نقل در نہ کرے نا شاہ صاحب، ایک بات ہے بخاری نے لکھی وہ بے شک، پھر 1000 کتاب میں نقل، وہ 1000 نہیں بن جاتی، اس کا سورس جو ہے نا، منبع جہاں سے شروع ایک ہے، یہ باتیں ہیں جو آپ لکھنے ابن کتابہ نے لکھی ہے، دوسرے تبری نے، کسی نے صرف اتنا ہی لکھا کہ دھمکی دی آگ لگا دیں گے، کسی نے کہا دروازے گرائے۔ اب دیکھنا تو شاہ صاحب یہ آپ بھی کوشش کریں، اپنے شیعہ دوستوں کا میرا سلام ہوتا ہے کہ وہ اپنی کتابوں سے نکال دیں کوئی صحیح سند کے یہ چیز ہوئی ہے، پھر میں کہوں گا یہ ٹھیک ہے، یہ بیچارے اپنی ذات بانت کرتے رہے، مگر جب ان کے پاس بھی کوئی صحیح سند نہیں تو خدا سے ڈرنا چاہیے کہ یہ اگر ان کو لعنت کرنا ہے اور وہ انہوں نے ظلم نہ کیا ہو، ان کا انجام کیا ہوگا؟ اس لیے آپ تحقیق کریں، میں یہ نہیں کہتا غلط ہے، یہ نہیں، کتابیں نکالیں، اس میں راوی دیکھ لیں، اگر صحیح راوی ملیں تو انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ پہنچائیں۔ میں